کل کے سبق میں جس کا تعلق انسان کی زبان اور قول سے ہے، جیسے دعا مانگنا، پکارنا، جس عبادت کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، وجود سے، اور تیسری قسم عبادت کی ہے مالی عبادت۔ جس کا تعلق دولت سے، مال سے، فصلوں سے، جانوروں سے، اناج سے، جیسے زکوٰۃ دینا، عشر نکالنا، فطرانہ دینا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، حج کرنا، قربانی دینا۔ نظر اور نیاز بھی اسی مالی عبادت کا حصہ ہے۔ نظر ماننا، منت مان لینا، اور نیاز مان لینا اور نیاز دینا۔ عبادت کی ان تین قسموں کو کئی جگہوں پہ ذکر کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادت اللہ کے لیے، والصلوات میری بدنی عبادت اللہ کے لیے، والطیبات اور میری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی للہ اللہ کے لیے۔ نماز تو غیر اللہ کے لیے ہوتی نہیں، تو یہاں خاص اہتمام کرنا اور اعلان کروانا کہ آپ کہیں کہ میری نماز اللہ کے لیے۔ نماز تو ہوتی ہی اللہ کے لیے۔ نماز میں دو قسم کی عبادتیں پائی جاتی ہیں۔ نماز میں ایک عبادت ہے قولی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ قولی عبادت ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اور نماز میں دوسری عبادت ہے بدنی، رکوع، سجدہ، التحیات و نسکی، اور میری قربانی۔ قربانی میں عبادت کی تیسری قسم آ گئی مالی، مال خرچ ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے، جانور خریدنا پڑتا ہے۔ تو اب ان صلاتی و نسکی کا معنی ہوگا میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت و نسکی، اور میری مالی عبادت۔ یہ تینوں قسم کی عبادتیں للہ رب العالمین۔ اسی کو سورۃ کوثر میں ذکر کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ آپ شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے۔
نماز تو ہوتی رب کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اتنے اہتمام کے ساتھ حکم دینا اپنے نبی کو کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں اپنے رب کے لیے، تو وہاں بھی یہی معنی ہے کہ اپنی قولی عبادت اور اپنی مالی عبادت، یہ عبادت کی تینوں اقسام آپ مختص کر دیں لے ربک، اپنے رب کے لیے۔ ہم نے کل قولی عبادت پر سیر حاصل گفتگو کی، اور اس کی اور بغیر کسی وسائل کے، ذرائع کے، اسباب کے وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ اس نظریے سے جب آپ پکاریں گے تو یہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، وقال ابن عباس الدعاء افضل العبادہ۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ لوگ دھوکہ دیتے، عوام کو فریب میں مبتلا کر دیتے۔ میں نے خود ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی۔ مولوی تو شاید انہیں کہنا مولویت کی توہین ہو، ایسے لوگ مولوی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، جو تحریف کریں، غلط مفہوم قرآن کی آیتوں کے بیان کریں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، اس پر دلیل کوئی نہیں، غیر اللہ کی پکار پر کوئی دلیل نہیں۔ تو کہتا ہے دلیل میں دے دیتا ہوں۔ دلیل انہوں نے یہ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کر لو، ان کی بوٹیاں بنا لو، ایک دوسرے سے مکس کر لو، اور پھر مختلف پہاڑوں پر، مختلف جگہوں پر ان کا گوشت رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو پکارو، ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو پکارو۔ انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ حضرت کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا، اور بغیر وسائل کے میری پکار کو سنتا ہے، تو یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ اور عبادت حق صرف کس کا ہے؟ عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ دیکھیں ایک بات جو مول کہتے ہیں یعبدون، یہ جتنے مفسر ہیں وہ یدعون کا معنی کیا کر دیتے ہیں؟ تو یہ جو مشرکین اور مبتدعین ہیں غیر اللہ کو پکارنے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تدعون جو ہے نا، یہ پکار نہیں ہے، عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا غلط ہے۔ کہ یدعو اس کا معنی انہوں نے یعبد کیا، تدعون اس کا معنی انہوں نے تعبدون کیا۔ مفسرین ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آ گئی سمجھ میں آ گیا جی؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پکار کی 2 قسمیں ہیں، ایک ما تحت الاسباب ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اور ایک ما فوق الاسباب ہے، اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو غائبانہ سن رہا ہے، تو یہ پکار جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت۔ اس پر بس اتنی گفتگو بہت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آپ نے کچھ بحث پڑھی۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا جو دعویٰ ہے، خلاصہ ہے
نچوڑ ہے، مغز ہے، عرق ہے، وہ ہے سورۃ زمر میں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس عبادت کر اللہ کی، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ یعنی بتایا یہ کہ پکار ہی عبادت ہے۔ زمر میں فَاعْبُدِ اللَّهَ اور حامیم مومن میں فد۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں صورتوں کے دعووں کو فاتحہ کی ایک آیت میں بند کر دی ہے۔ زمر کا دعویٰ بیان کیا ایاک نعبد میں، اور حامیم مومن کا دعویٰ بیان کیا ایاک نستعین میں۔ تو عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم جو ہے فوق ولا یضرک، غیر اللہ کی پکار سے منع کیا جا رہا ہے۔ ان کو مت پکاریے جن کے ہاتھ میں آپ کا نفع اور آپ کا نقصان نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، یہ فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے محرابوں پہ، یا رسول اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اللہ اکبر، کیا میں نے اس کا کسی، یہ میری آواز فیس بک کے ذریعے، شیخ عبد القادر جیلانی تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو دے، یہ معنی ہے اس کا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگا جا رہا ہے، کس کا واسطہ دے کے؟ اللہ کا۔ میں اپنے ان دوستوں سے کہوں گا، بڑے درد دل سے کہوں گا کہ تمہیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، بزرگوں کا واسطہ دے کے پڑھایا تمہیں یہ گیا ہے کہ ہم مانگتے اللہ سے ہیں، بزرگوں کا واسطہ دیتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ دوسری مسجد میں جاتے تھے۔ پھر وہ سعودی عرب چلے گئے۔ جب سعودی عرب گئے تو عربی کچھ سوجھ بوجھ ہو آ گئی، کچھ بول چال عربی انہیں آ گئی، پڑھے لکھے وہ پہلے تھے تو عربی انہیں سمجھ آ گئی۔ یہاں آئے چھٹی تو یہاں آ گئے نماز پڑھنے، ہمارے پاس یہاں پڑھنے لگ گئے نماز۔ تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں سعودیہ سے آیا تو میں اس مسجد میں گیا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ تو میں نے امام صاحب سے پوچھا آپ کو اس کے معنی کا پتہ ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ پتہ ہے آپ کو؟ آپ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگ رہے ہیں، اور مانگ رہے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ بس وہ جو سعودی عرب گئے اللہ نے انہیں سمجھ عطا کر۔ تو وہ بعض اوقات فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے، جب اللہ تقدیریں بندے کی بدلنا چاہے تو ایک چھوٹے سے فیصلے سے اللہ بدل دیا کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پیچھے محلے میں ایک ساتھی ہوتے تھے، بڑے ہمارے مخالف تھے اور شرکیہ عقیدہ تھا ان کا، غلط نظریات کے حامل تھے۔ وہ سعودی عرب چلے گئے کام کاج کے سلسلے میں، تو ریاض میں ہوتے تھے، ریاض میں وہ واپس آئے تو ہماری مسجد میں نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو مجھے وہ بتانے لگے کہ میری ہدایت کا سبب کیا بنا، کہ ہم جو پاکستانی تھے ہم نے ایک دن پروگرام بنایا کہ بس بناؤ، بغداد جائیں گے شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام کرنے۔ ہم نے بس بنا لی، سارے پاکستانی ہم جب بس کے قریب اکٹھے ہوئے، ایک عربی دکاندار تھا، وہ ہمارا دوست تھا، اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی، کیا پروگرام ہے؟ ہم نے کہا ہم بغداد جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟
میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام کرنا. اس نے کہا من ہوا شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو میں بڑا حیران، بھئی یہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں جانتا. میں آکا 11ویں آلہ. اس آکا 11ویں آلہ. میں آکا وہ بیڑا کنارے لگانے والا. اس نے کہا بیڑا کنارے لگانے؟ تو اس نے کہا مجھے بتا کیا ہے بیڑا کنارے لگانا. تو میں بڑا خوش ہو کے اب اسے بتا رہا ہوں. بارات جا رہی تھی تو نیاز نہیں دی. حضرت کو غصہ آ گیا، انہوں نے پوری بارات کا بیڑا غرق کر دیا، ڈبو دی. اور 12 سال کے بعد انہوں نے کنارے بھی لگا دی، پھر نکالی بھی صحیح انہوں نے بارات. تو کہتا ہے وہ عربی نا بڑی توجہ سے سنتا رہا. سنتے سنتے جب میں نے بات ختم کی تو کہتا ہے اکلکم فی الپاکستان مجنون. تساں پاکستان سارے پاگل رہندے ہو. اکلکم فی الپاکستان مجنون. تو کہتا ہے پھر میری مصیبت آ گئی. میں اوپر رہتا تھا، جب بھی میں نیچے اترتا کہتا تال پاکستانی اخی تال تال. میں جاتا کہتا بین پھر سنا مجھے بھائی وہ کس طرح بیڑا انہوں نے غرق کیا تھا اور پھر کس طرح انہوں نے بیڑا کنارے لگایا تھا. تو منع کیا غیر اللہ کی پکار سے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد. یہ دوسری جو قسم ہے یہ بدنی عبادت ہے. اس میں سب سے اعلیٰ قسم ہے سجدہ کرنا، اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دینا. سجدہ نام ہے پیشانی کا زمین پہ رکھ دینا. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا نام تو سجدہ نہیں ہے نا. تو سجدہ، رکوع، قیام، طواف، اعتکاف، مجاورت. اعتکاف مجاورت ہے نا. یہ سب بدنی عبادتیں ہیں اور اس نظریے سے کی جاتی ہیں کہ جس ہستی کے لیے میں اعتکاف کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا. میں مجاورت کروں گا، اس کے گھر میں بیٹھوں گا تو وہ خوش ہوگا، نفع پہنچا سکتا ہے. تو یہ سب بدنی عبادتیں ہیں اور یہ خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور تیسری قسم جو عبادت کی ہے وہ مالی ہے، جس کا تعلق مال سے. ایک بات جو میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہوں گا، شاید اس سے پہلے کسی نے اس کی طرف توجہ آپ کو نہ دلائی ہو. معاشرے میں شرک فعلی عام ہے. اس کو ہم شرک فعلی کہتے ہیں نا. فعل میں شرک، عمل میں شرک. مثلا سجدہ کرنا یہ شرک کون سا ہے؟ فعلی. نظر دینا شرک فعلی. نیاز دینا شرک فعلی. طواف کرنا شرک فعلی. قبر کو، مزار کو، چوکھٹ کو چومنا شرک فعلی. یہ فعلی شرک ہے، عملی. معاشرے میں عملی شرک زیادہ ہے. جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں قبریں پوجی جا رہی ہیں، عرضیاں لٹکائی جا رہی ہیں، لوگ قبروں پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، جھک رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. شرک عملی اور فعلی معاشرے میں زیادہ ہے. لیکن قرآن شرک فعلی کی تردید کم کرتا ہے. آپ محسوس کریں گے عملی شرک کی تردید قرآن کم کرتا ہے. قرآن زیادہ تردید کرتا ہے شرک اعتقادی کی. جو شرک کہاں ہوتا ہے؟ عقیدے میں. عقیدے میں اس کی قرآن اتنی تردید کرتا ہے کہ سارا قرآن ہی اس سے بھرا پڑا ہے. صرف 4 جگہوں پہ کہا ہے غیر اللہ کی نیاز حرام ہے. صرف 4 جگہوں بس. سجدہ اللہ کا کرو 3-4 جگہوں پہ کہو. سورج چاند ستاروں کا سجدہ نہ کرو 1-2 جگہوں پہ کہا اللہ لا خیر سلام. طواف اللہ کے گھر کا کرو 3-4 جگہوں پہ کہا.
اس کی تردید، عملی شرک جو ہے اس کی تردید قرآن کم کرتا ہے۔ عقیدے کا جو شرک ہے، شرک اعتقادی، اس کی قرآن تردید زیادہ کرتا ہے۔ کیا؟ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا مختار کل کوئی نہیں، اللہ کے سوا متصرف الامور کوئی نہیں، اللہ کے سوا نافع اور ضار کوئی نہیں، اللہ کے سوا معطی اور مانع کوئی نہیں، اللہ کے سوا معز اور مذل کوئی نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، مختار کل صرف اللہ ہے، خالق رازق مالک متصرف صرف اللہ ہے، قادر قدیر مقتدر صرف اللہ ہے۔ یہ ذہن بناتا ہے قرآن اور نکالتا ہے ذہنوں سے اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، متصرف کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں۔ اس کی بہت زیادہ قرآن تردید کرتا ہے، جگہ جگہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملی شرک جو ہے یہ نتیجہ ہے شرک اعتقادی کا۔ عمل میں شرک تب آتا ہے جب پہلے شرک کس میں آئے؟ عقیدے میں۔ عملی اور فعلی شرک، شرک اعتقادی کا نتیجہ ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے والا، غیر اللہ کی نظر دینے والا، اس کا پہلا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف، نظر و نیاز دیں گے تو وہ خوش ہوگا۔ اگر ہم نے 11ویں نہ دی تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے، نقصان پہنچا دیں، بیماریاں چمٹ جائیں۔ پھر چمٹتی بھی ہیں، آپ یہ نہ سمجھے نہیں چمٹتی، انہوں نے بڑیاں چمٹ دیاں نے۔ وہ رات کو شیطان پھر حرامی آتا ہے خوبصورت شکل بن کے آتا ہے، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، سارا کمرہ روشن ہو گیا، آ کے کہتا ہے تو آج 11ویں دیتی ہے نا، تو میرا بڑا چنگا پتر ہے، من پہنچ گئی ہے۔ یہ صبح کو کہتا ہے حضرت صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا تیری 11ویں پہنچ گئی ہے۔ حضرت شیخ القرآن کہتے تھے وہ حضرت صاحب نہیں، تیرا پیو شیطان ہے۔ وہ آتا ہے، وہ بڑا حرامی ہے، وہ شکر کرو وہ یہ کرتوت ایسے اس کی توفیق نہیں ہوتی، قبروں میں سے آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے، قبروں میں سے آوازیں۔ آج کسی قبر سے آواز نکل آئے، آ جائے، ساڑی کسی مننی ہے؟ اشاعت والے کہتے ہیں جی سن دے نہیں، بول دے نہیں، او ویکھو آواز آ رہی۔ یہ ایسا حرامی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آیت پہ لکھا، آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے۔ جی، شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کے اپنے آپ کو پجواتا ہے۔ کسی جگہ پہ بیٹھ گیا نا، خوبصورت شکل بنائی، تصویر بنائی، پھر جنات وہ سارے جتنے شیطان باقی ہیں وہ آنے لگ گئے، بابا یہ میرا بیٹا بیمار ہے، ٹھیک۔ دوسرا آ گیا، یہ میرا بیٹا بھی بیمار ہے، ٹھیک۔ ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا بے بابے دی چھوچو، بڑا وہ لوگ آنے لگ گئے، وہ کہتا ہے میں بیٹھا ہی تواڈے واسطے۔ پھر اس کی گدی چمکنے لگ گئی، پھر وہ مصنوعی طور پہ مر گیا، اس کا وہاں مزار بن گیا۔ اے حرامی اتھو نکل کے کسی اور جگہ تے جا کے پہنچ گیا۔ ایسے کرتا ہے، یعنی شرک کروانے کے لیے۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب ایبٹ آباد کے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ کہتے تھے کہ میں درس دیتا تھا تو میرے درس میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا، کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہا ہے، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ لڑکا درس پہ آتا تھا نہیں آ رہا ہے، آؤ اس کا پتہ کر کے آئے۔ تو ہم گئے اس کا پتہ کرنے،
میں نے کہا تو درس پہ نہیں آتا؟ اس نے کہا چھوڑو جی چھوڑو، تواڈے جے گستاخ دے درس کی سننے نے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا اس کو؟ تم گستاخ ہو ولیوں کے اور بزرگوں کے۔ او بھائی کیا ہوا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا دیکھیں اس کے کرتوت دیکھیں آپ شیطان کے۔ وہ کہتا ہے میں درس سن کے واپس آ رہا تھا، جب اپنے گھر کی گلی میں پہنچا تو سامنے ایک بزرگ آ گئے، بڑی نورانی شکل تھی ان کی۔ انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا میں مولانا شفیق الرحمان کے درس میں گیا تھا۔ اس گستاخ دے درس وچ؟ وہ تو ہمارا گستاخ ہے بزرگوں کا۔ نا جی نا، شیخ عبد القادر جیلانی تو گستاخ آکھ دیتا۔ ہن اس نو کون سمجھائے؟ یہ تہاڈا پیو شیخ عبد القادر جیلانی قرآن سے منع کر رہے ہیں؟ وہ تو قرآن کی طرف راغب کرنے والے لوگ ہیں، ولی اللہ لوگ ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا کرے بھائی ان کو نہیں رات خواب میں آتے بزرگ ہو، بڑے خواب چاہتے ہیں انہوں بزرگ، انہوں نے منیاں الٹ کے رکھ چھڑ دیں۔ پھر بھینسوں کے وہ مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا اپنی ایک کتاب میں کہ میں گجرات کے علاقے میں جب پڑھتا تھا تو جمعرات کے دن یا چھٹیوں کے ایام میں میں پیچھے نہیں جاتا تھا، میں کئی دیہاتوں میں جا کے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتا تھا۔ تو ایک دیہات میں میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا بھئی یہاں کا نمبردار کون ہے؟ میں نے کہا بھئی نمبردار تے ہاتھ پائیے، چودھری سردار۔ وہ مان گیا نا، دوسرے مان جائیں گے۔ تو مجھے انہوں نے کہا بھئی یہاں چودھری ہے، اس کا نام ہے بوٹا، چودھری بوٹا۔ تو وہ ڈیرہ ہے اس کا، وہ نمبردار ہے، چودھری ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کہ میں آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ چودھری کی لگے تھے، اس نے میری بات سنی نہیں۔ میں اس کی منتیں کرتا رہا، ایک دو دن گزر گئے، آخر وہ آمادہ ہو گیا بھئی پڑھاؤ۔ حضرت کہتے ہیں میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچ کے نہ اس کو ساری توحید سمجھا دی، اس نو سمجھ آ گئی، چودھری نو سمجھ آ گئی۔ وہ جو غیر اللہ کی نیازیں دیتا تھا، 11ویں دیتا تھا، سب بند۔ اس نے کہا کوئی نیاز شیاز نہیں۔ لوگ بڑے پریشان پنڈ والے، بھائی چودھری جڑا ہے وہابی ہو گیا۔ تو حضرت کہتے ہیں میں ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا نا، تو میں ڈیرے کی طرف جا رہا ہوں، تو میں نے دیکھا ڈیرے پہ بندے بڑے اکٹھے۔ میں نے کہا بھئی اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ڈیرے پہ؟ تو میں نے وہاں جا کے دیکھا تو چودھری کی جتنی بھینسیں ہیں نا وہ سب لیٹی ہوئی ہیں، ساری بھینسیں، اور چودھری بڑا پریشان ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اور اس مولوی وہابی کو پڑھ 11ویں نہیں نہ دیتی، ہوں پہنچیا کہ نہیں پہنچیا؟ بابا پہنچیا کہ نہیں؟ وہ دیکھ ساری بھینسیاں مر رہی ہیں۔ بوٹا بڑا پریشان۔ مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا بھئی حرامی شیطان۔ میں نے بوٹا سے کہا بھئی برتن لے کے آ گھر سے۔ اس نے کہا برتن کیا لانے، کھڑی ہوتی نہیں ہے تو دودھ کیا نکالنا ہے ان کا؟ میں نے کہا تو لے کے تو آ یار، برتن لے آ۔ کہتے ہیں جب وہ برتن لے کے آیا نا، میں نے جوتی نکالی، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک جوتی میں نے ایک بھینس کو لگائی نا، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں آ کے اس نے دو لے، پھر میں نے دوسری کو لگایا، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو۔ وہ تو تھا یہ حرامی شیطان، ساری کارستانی اس کی تھی نا، یہ سب کرتوت کر رہا تھا۔ تو مولانا کہتے ہیں سارا پنڈ میرا مرید ہو گیا، ان نے آکھا ایک کرامت ہے اس دی، وہ میری کرامت کا قائل ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کے کرتوت کرتا ہے۔ یہ انکار نہ کیا کریں ان کو خواب میں نہیں آتے، بڑے آتے ہیں انہیں خواب میں۔ اور وہ حرامی ابلیس جو ہے نا، ان کے شرکیہ اعمال کی رات کو آ کے تائید کرتا ہے۔ ہاں، شیخ القرآن کی زبان آپ کو سناؤں تو وہ کہتا ہے تو میرا بڑا چنگا پتر ہے، تو اے کام کیتا، اساں تیرے تے بڑے راضی ہیں۔
تو مالی عبادت میں نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے۔ ہماری فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں، آپ بحر الرائق دیکھ لیں، بحر الرائق نے لکھا النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیح۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر۔ یہ جو نظر کا لفظ ہے اسے فارسی میں نیاز کہتے ہیں جی، دونوں کا معنی ایک ہے، عربی میں اس کو نظر کہہ دیں گے اور فارسی میں اس کو کیا کہہ دیں گے؟ نیاز کہہ دیں گے۔ یہ اپنے مال میں سے، دودھ میں سے، اناج میں سے، پیداوار میں سے بطور نظر اور نیاز حصہ نکالنا ہے تو وہ صرف کس کے نام کا نکالنا؟ یہ آپ ما احل بہ لغیر اللہ پہ پہنچیں گے دوسرے پارے میں، کسی جگہ پہ سورۃ نال میں یا حج میں یا کہیں آئے گا تو میں بھی اس پر گفتگو کر لوں گا کہ ما سے مراد کیا ہے، ما احل بہ لغیر اللہ، ما سے کیا مراد ہے۔ صرف ذبح مراد نہیں ہے جس طرح مشرکین لیتے ہیں۔ احلہ کا معنی ذوبیہ کہاں ہو گیا؟ کس نے کیا احلہ کا معنی ذوبیہ؟ اور اگر احلہ ذوبیہ کے معنی میں ہے تو پھر سورۃ مائدہ میں آگے جا کے کیوں کہا وما ذوبیہ علی النصب؟ اگر ذوبیہ کا یہاں ذکر ہو گیا تھا ما احلہ میں تو آگے جا کے کہا وما ذوبیہ علی النصب کیوں کہا؟ اس کو ذکر کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ ما ذوبیہ علی النصب کو تو ذکر کر دیا گیا تھا۔ تو ذوبیہ معنی نہیں ہے، ما عموم کے لیے ہر چیز، ما کپڑا ہو، تیل ہو، پیسہ ہو، دیگ ہو، چادر ہو، اناج ہو، دودھ ہو، ہر وہ چیز احلہ جسے شہرت دی جائے، آواز بلند کیا جائے، احلہ احلال سے، احلال آواز کا بلند ہونا، آواز بلند کیا جائے، بہی بمعنی علیہ، اس پر، لغیر اللہ لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز، جس چیز کو بھی شہرت دی جائے، اس پر آواز بلند کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ بہی علیہ کے معنی میں مفسرین لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما سے مراد چیز نہیں ہے، کلمہ ہے۔ بہی علیہ کے معنی میں نہیں ہے، بہی اپنے معنی میں ہے، اب مانا کرو، اور وہ کلمہ بہی جس کلمے کے ساتھ آواز بلند کی جائے لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے۔ یہ مولانا حسین نے مانا کیا، چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، یہ چھترا، یہ بکرا، یہ چوپایا، عرس لگے گا تو میں فلاں قبر پہ جا کے اس کو بطور نیاز چڑھاؤں گا۔ مولانا حسینی کہتے ہیں یہ بکرا چھترا تو رہ گیا اپنی جگہ پہ، یہ جملہ بولنا بھی کیا ہے؟ ما سے مراد کلمہ، پھر بہی علیہ کے معنی میں نہیں ہوگا، بہی اپنے معنی میں ہوگا، وہ کلمہ جس کلمے کے ذریعے غیر اللہ کے تقرب کے لیے شہرت دی جائے، نام بلند کیا جائے۔ اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فی الحال میں اس پر اتنی گفتگو کروں گا کہ ہمارے یہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم تو نظر و نیاز نہیں دیتے، ہم تو ارواح دیتے ہیں۔ یہ جو ہم 11ویں دیتے ہیں یا کنڈے ہیں تو یہ ہم کیا دیتے ہیں؟ ارواح۔ ارواح آپ سمجھتے؟ ایصال ثواب، ایصال، ہم ایصال ثواب کرتے۔
ہم نے کہا ایصال ثواب اگر تم کرتے ہو تو پھر دن کی تخصیص کیوں؟ اگر ایصال ثواب تمہارا مقصود ہے تو پھر شخصیت کی تخصیص کیوں؟ صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیوں؟ 11 تاریخ کیوں؟ شریعت نے ایصال ثواب کے لیے نہ دن مقرر کیا اور شریعت نے ایصال ثواب کے لیے نہ شخصیت کو مقرر کیا، کوئی مقرر نہیں کیا، دن بھی نہیں، شخصیت بھی نہیں۔ دیکھیں میں الزامی طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، الزامی طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر مہینے 11 تاریخ کو ایصال ثواب کرنا، اس کی 2 وجہ سمجھ آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں نیک سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، عظیم ہستی سمجھتے ہیں، ولی اللہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہر مہینے ان کے نام کی آپ ارواح دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہ وجہ ہے تو امت میں ان سے بھی بڑے بڑے نامور اور نیک لوگ موجود ہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، صحابہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اگر نیک سمجھ کے، ولی اللہ سمجھ کے، عظیم ہستی سمجھ کے ہر مہینے ان کے نام کی ارواح دیتے ہو تو ان سے بھی نامور لوگ موجود ہیں، تم نے بھول کر بھی ان کا کبھی نام نہیں لی۔ اور اگر خدا نخواستہ تم انہیں اس لیے نیاز ارواح دیتے ہو کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ کہیں پکڑ میں ہیں یا درجے کم میں، ہم ادھر سے ارواح پہنچائیں گے تو وہ بچ جائیں گے، اس لیے دیتے ہو اگر، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح زندگی گزاری، ہم نے انہیں کتابوں میں پڑھا، وہ نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے فضل سے وہ اچھی جگہ پر ہوں گے۔ ہمیں اپنی ماں کا، باپ کا، دادے کا، استاد کا، آپ کو اپنے آباء و اجداد کا کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا ارواح دینی ہے تو پھر اپنے باپ، دادا، استاد ان کے نام کی، وہ تو نیک لوگ ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سردیوں کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، سخت سردی ہے، ایک آدمی کے پاس کمبل فالتو ہے، اس کے پاس، اس نے سوچا بھئی میرے پاس فالتو کمبل ہے، چلو میں کسی کو دے کے آؤں۔ باہر نکلا تو اس نے ایک دکان کے تھڑے پہ دیکھا کہ ایک فقیر لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے وہ، یہ اس کے قریب سے گزر گیا۔ آگے جا کے اس نے دیکھا بھی ایک کمرہ ہے، اس میں ہیٹر جل رہا ہے، یہ اندر داخل ہوا، وہاں ایک آدمی ہے، اس کے اوپر نیچے بھی ایک کمبل ہے، اوپر بھی ایک کمبل ہے، ہیٹر بھی جل رہا ہے، اس اپنا کمبل ہی اس دوتے سٹ دیتا ہے کہ یہ بھی تو لے۔ اس نے کم عقلی کا کام کیا کہ عقل مندی کا کام کیا؟ ضرورت کس کو تھی؟ اس کو جو باہر تھا، ٹھٹر رہا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو تیرے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے اچھی جگہ پہ ہوں گے۔ جن کو ضرورت ہے ان کے نام کی ارواح اور ایصال ثواب کرو۔ ایک بات جو اس سلسلے میں میں کہوں گا اور میں ہی کہوں گا، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو، ہماری شریعت نے تمام عبادات کا وقت مقرر کیا ہے جی، دن بھی وقت بھی، نماز کا وقت مقرر، زور کا وقت مقرر ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا مقرر ہے، روزوں کے لیے رمضان مقرر ہے جی، حج کے لیے دن مقرر ہے جی، 8 ذی الحج کو آپ نے عمرے کا حج کا احرام باندھا، اس کے دن مقرر ہے، اس سے آگے پیچھے حج نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزے ہیں، اس سے آگے پیچھے آپ فرضی روزے نہیں رکھ سکتے۔
نماز کا ٹائم شریعت نے مقرر کیا ہے، ان ٹائموں میں آپ نماز پڑھیں۔ زکوٰۃ کے لیے ہماری شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا جی، کوئی مہینہ مقرر نہیں۔ سال گزر جائے تو تیری مال پر زکوٰۃ لازم ہے، سال گزر جائے۔ سال نہ گزرے تو آئندہ 4 سالوں کی زکوٰۃ دینا چاہے دے دے، ہر سال اس کا حساب کرتا رہا، منہا کرتا رہے۔ اپنی زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دے، کوئی ضروری نہیں کہ آج ہی دے، تھوڑی تھوڑی کر کے جب تیرا دل لائے دیتا رہے۔ نہیں مقرر کیا وقت زکوٰۃ کا، نہ مہینہ نہ وقت نہ دن۔ کیوں؟ ہماری شریعت نے فقیر کا لحاظ رکھا۔ کس کا؟ فقیر کا، اس مسکین کا، ضرورت مند کا۔ اگر وقت مقرر ہوتا جنوری یا چلو رمضان مقرر ہوتا، بھائی رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، اگے پیچھے نہیں دینی۔ ربیع الاول میں کوئی غریب آ جاتا، اس کی ماں بیمار ہوتی، ہسپتال میں لے جانا ہے، دوائی لے کے دینی ہے، تو آپ کہتے مجبوری ہے، رمضان چاہیے تو زکوٰۃ تو رمضان میں نکال۔ لیکن شریعت نے فقیر کا لحاظ رکھا، فرمایا ربیع الاول ہے دے دے، جب زکوٰۃ کا حساب کرے گا اس سے منع کر لینا۔ کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ جو شریعت فرضی صدقہ، فرضی زکوٰۃ، عشر، اس کا وقت مقرر نہیں کرنے دیتی، وہ شریعت ایصال ثواب اور ارواح کے لیے دن کیسے مقرر کرنے دیتی کہ 11 کوئی دینی؟ یہ تو زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر نہیں کرنے دیتی، عشر کے لیے نہیں کرنے دیتی۔ 3 تاریخ کو ایک بندہ آ جائے، وہ کہے میری ماں بڑی بیمار ہے جی، تے دوائی نہ ملی تے مر جائے گی، بندہ جواب میں کہے ہون تے نہیں جی، تو 11 تاریخ نو آویں، میں پھر ارواح دینی ہے تے 11 تو پہلے تے میں نہیں دینی۔ یہ شش و پنج ہے بھائی، یہ شش و پنج کی بات ہے۔ شش اور پنج بھی 11 ہی ہوتے ہیں، شش و پنج یہ شش و پنج کی بات ہے، یہ شش و پنج میں ہی ہیں یہ سارے لوگ۔ تھوڑی سی ہم کل گفتگو کریں گے وسیلے پر انشاءاللہ، اور یہ اسی کے ضمن میں کریں گے الدعا، پکار کے ضمن میں ہم وسیلے پہ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ عبادت کی کتنی قسمیں؟ 3۔ ان میں پہلی قسم کوئی تھی قولی عبادت، پکار، مصائب میں، حاجات میں اور تکلیفوں میں اللہ کو پکارنا۔ اسی کے ضمن میں ہم وسیلے کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اسی سے ہم اس کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ لیں، آپ قرآن میں انبیاء کی دعائیں پڑھ لیں، نیک بندوں کی دعائیں پڑھ لیں۔ اصحاب کہف ہیں، تمام انبیاء نے اور تمام نیک بندوں نے مصائب اور دکھ میں جب بھی پکارا ہے تو بغیر واسطے اور وسیلے کے براہ راست اللہ کو پکارا۔ پڑھتے چلے جائیں، ربنا اللہم، ربنا اللہم۔ میں کتنی دعاؤں کا ذکر کروں، آپ اہل علم ہیں اور آپ وہ ساری جانتے ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریہ، حضرت یوسف، سب کی دعائیں ہیں کیا ہے؟ ربنا ربنا ربنا۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب ہے، باب الدعوات۔ اس میں ان تمام دعاؤں کو ذکر کیا گیا جو میرے آقا نے مانگی یا مانگنے کا حکم دیا، باب الدعوات۔
گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے، نکلتے ہوئے، چاند دیکھتے ہوئے، سفر پہ نکلتے ہوئے، سفر سے واپس آتے ہوئے، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے، قضائے حاجت سے واپس آتے ہوئے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، بازار میں جاتے ہوئے، بازار سے نکل، سب دعائیں اس میں ذکر ہیں جی، باب الدعوات میں، اور تمام حدیث کی کتابوں نے اس کو نقل کیا۔ خدا گواہ ہے، جتنی دعائیں میرے آقا نے مانگی یا امت کو سکھائیں، کسی ایک میں بھی وسیلے اور واسطے کا کوئی ذکر نہیں۔ ہر دعا ربنا اور ہر دعا اللہم، ڈائریکٹ اور براہ راست ربنا 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 کے ساتھ۔ مسئلہ یہ بن گیا کہ وسیلے کا جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، الوسیلہ عربی میں، اور اردو میں بھی وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مصیبت یہ بن گئی، لوگوں نے عربی والے وسیلے کو اردو والے وسیلے کے مفہوم میں سمجھ لیا، ذریعہ، ذریعہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسر کی سفارش، اس معنی میں سمجھ لیا، یہ مسئلہ بن گیا۔ حالانکہ اردو میں جو وسیلے کا لفظ ہے اس کا الگ مفہوم ہے، اور عربی میں جو الوسیلے کا لفظ ہے اس کا الگ، دونوں کے مفہوم میں فرق ہے، لیکن لوگ اس فرق کو عام طور پہ سمجھتے نہیں ہیں اور اس سے مغالطہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو حکمت کا لفظ ہے، حکمت کا، یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اور یہ حکمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک معنی میں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کا کیا معنی ہے؟ بھائی حکمت نال بلا۔ کئی لوگ تو یہ بھی معنی کرتے ہیں للڑ قسم کے، وہ کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے لاٹھی، یہ گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے تے زہر ضرور دینا، یہ حکمت، حکمت سے بات کرو۔ انہوں نے وہ اردو والی حکمت سمجھ لی ہے۔ اردو میں حکمت کا الگ مفہوم ہے، طریقے سے بات کرنا، خوبصورت انداز سے بات کر لینا، یہ اردو میں حکمت کا مفہوم ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یعنی یہ وصف اچھی ہے، بات حکمت سے کرو، گفتگو حکمت سے کرو۔ کہتے ہیں کسی بادشاہ کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت گر گئے، خواب دیکھا، صبح اس نے تعبیر والوں کو بتایا، آؤ بھائی تعبیر دو، میں نے خواب دیکھا ہے میرے دانت گر گئے۔ ایک معبر ذرا تیز بنا، اس نے کہا تیرے خاندان کے سارے لوگ تیرے سامنے مر جائیں گے۔ اس نے جلاد کو بلایا، ادھر آؤ، اس کی گردن قلم کر دو۔ اے میرے سارے خاندان نو مارو ہوئے، کہتا ہے تیرے سامنے مر جائیں گے۔ اب دوسرا معبر آیا، وہ پہلے کی حالت دیکھ چکا تھا، اس کے ساتھ کیا بنا ہے، اس نے کہا جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام خاندان والوں سے بعد میں مریں گے۔ اس نے کہا اس کو انعام دے دو، کیوں؟ اس نے حکمت سے بات کی۔ یہ ہے حکمت اردو میں، پہ ایسے طریقے سے بات کر لینا، مفہوم تو وہی تھا نا، لیکن اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ادا کی ہے۔ کسی کتاب میں نے اگلے دن پڑھا تھا کہ کسی بادشاہ نے اعلان کر دیا، کسی وجہ سے اعلان کر دیا، عورتیں سونے کے زیور پہن کے بازار میں مت نکلیں، مت آئیں عورتیں زیور پہن کے۔ عورتوں نے احتجاج کیا، دھرنا دے دی کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا، زیور پہننے سے کیوں روکا جا رہا۔ بادشاہ کے لیے مسئلہ بن گیا۔ بادشاہ نے سوچا یو ٹرن لوں، حکم واپس لوں تو بےزتی ہو جائے گی،
حکم واپس نہیں لیتے ہیں تو عورتیں تو چوک میں احتجاج کر رہے ہیں، تو کسی حکیم کو بلائیں، دانا بندے کو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات ہی کوئی نہیں، یہ تو بڑا آسان ہے، آپ اعلان کریں کسی خوبصورت عورت کو زیور پہن کر بازاروں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، خوبصورت عورت کو۔ ہاں جو بدصورت ہے نا وہ اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے پہن لیا کریں۔ سب عورتوں نے اتار دی۔ اب کون بدصورت بنے؟ کون اپنے اوپر دھبا لے کہ میں بدصورت ہوں؟ تو اس دانا نے حکمت سے بات کر دی۔ تو یہ ہوتی ہے حکمت سے بات کرنا۔ لیکن جو عربی میں حکمت کا مفہوم ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اس سے مراد ہے محکم دلائل۔ حکمت سے مراد وہ کیا ہے؟ محکم دلائل۔ تیرے موقف پر دلیل بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ تو یہ پرابلم ہو گیا کہ اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے لوگوں نے اسے عربی کا ہم معنی سمجھ لیا۔ وسیلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ذریعے کے معنی میں، ذریعہ۔ عربی میں الوسیلہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں جتنی لغت کی کتابیں اہل سنت کی یا اہل تشیع کی بھی، چلو جتنی بھی لغت کی کتابیں، امام جوہری نے سیاح کے نام پہ لکھی، فیروز آبادی نے قاموس کے نام پہ لکھی، امام راغب نے مفردات کے نام پہ لکھی، ابن منظور افریقی نے لسان العرب کے نام پہ لکھی، تاج العروس ہے، جتنی لغت کی کتابیں ہیں خدا گواہ ہے سب کتابوں نے لکھا، اور جتنے مفسر ہیں ابن جریر سے لے کر مزری تک، یہ مزری تو ماضی قریب کا ہے نا، رول معنی بھی ماضی قریب کا ہے اور مزری بھی، ابن جریر تو دوسری تیسری صدی کا ہے نا، ابن کثیر چھٹی صدی کے، امام رازی 7ویں صدی کے، یہ بڑے بڑے مفسر ہیں۔ جتنی تفسیریں ہیں ابن جریر سے لے کر مزری تک عربی میں، اور جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں اردو میں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا ادریس کاندلوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، پیر کرم شاہ بھیروی، جتنی بھی تفسیریں ہیں، غلام رسول سعیدی التبیان کے نام پر اس نے تفسیر لکھی، بریلوی مکتب فکر کے ہیں، سب نے لکھا ہے الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا، یہ ہے الوسیلہ۔ التقرب الی اللہ، الوسیلہ القرب۔ دیکھیں ایک دعا آپ اللہم رب ھذہ دعوت التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ، دے محمد پاک کو الوسیلہ۔ آپ نے فرمایا الوسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں، صرف ایک بندے کو ملنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، اللہ مجھے دے گا۔ میری امت کے لوگوں میرے لیے دعا مانگا کرو، جس نے میرے لیے اس کی دعا مانگی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو۔
وہ جو مقام. اب الوسیلہ کیا ہے جی؟ ایک مقام ہے. آتے محمد انل وسیلہ. الوسیلہ ایک جگہ ہے، ایک منزل ہے، ایک مقام ہے. اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو الوسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ الوسیلہ. اوپر اللہ کا عرش ہے اور نیچے وہ مقام ہے. تو پھر الوسیلہ کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوا وہ کس میں معنی میں استعمال ہوا؟ قرب، التقرب، التوسل، التقرب، التوسل الی اللہ، التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح. ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا کیا تلاش کرنا؟ قرب تلاش کرنا. اکثر شیاطین گھروں میں بھی درباروں میں ائمہ ثلاثہ کا نام لکھتے ہیں لیکن امام اعظم کا نام نہیں لکھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ان سے پوچھے نا جو لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے. ہمارا ایک دوست جہاد کے موضوع پر بہت بحث کرتا ہے، تھوڑا سا جہاد کے بارے میں آگاہ کریں. وہ جہاں سورۃ بقرہ میں آپ اذن جہاد کا پڑھیں گے وہاں ساری گفتگو ہو جائے گی کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے اور جہاد کی فرضیت کا اعلان کرنا یہ کس کی ذمہ داری ٹھہرتی ہے. اپنی الگ نماز آپ کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ساری زمین اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، آپ کسی جگہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جی.